ہے انرجی کے حوالے سے وہ ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہے. ہائیڈرو الیکٹریسٹی کے بعد پھر نیوکلیئر انڈسٹری آتی ہے. پھر اب جو بڑی تیزی سے چیز امپروو ہو کے اوپر آ رہی ہے انرجی سیکٹر کے اندر، وہ آپ کا اللہ بھلا کرے یہ سولر انرجی ہے. لیکن پاکستان ابھی تک کوئلے کے پلانٹ جو ہیں وہ لگا رہا ہے. تو یہ چیز پھر آپ کو اکانومی میں پیچھے کی طرف لے جاتی ہے. پھر نیچرل ریسورسز کے اچھی قسم کا کوئلہ، اچھی قسم کا لوہا، تیل، جس طرح کہ ابھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں مزید کچھ چیزیں ملی ہیں. یعنی نیچر آپ کی ہیلپ کرتی ہے. مثال کے طور پہ گوادر پورٹ جو ہے اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے، وہ قدرت کا ایک گفٹ ہے. اسے جیولوجیکل یا نیچرل لاٹریز کہتے ہیں. یہ میں ورڈ لکھ دیتا ہوں، اسے جیولوجیکل لاٹریز کہا جاتا ہے کہ نیچر نے آپ کو کہاں پر رکھا ہے. مثال کے طور پہ آپ بڑا فخر سے کہتے ہیں، بات بھی ٹھیک ہے کہ آپ کے ہاں چاروں موسم پائے جاتے ہیں، لیکن اس میں پھر نیچر ایک ویریشن دیتی ہے. مثال کے طور پہ پاکستان میں کافی نہیں کلٹیویٹ ہو سکتی، جو کہ ایک لگزوریس کراپ ہے. یعنی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ پروڈیوس کیا کر رہے ہیں. گندم پیدا کرتے ہیں ساری دنیا کرتی، چاول کرتے ہیں ساری دنیا کرتی ہے، مطلب بہت سارے ممالک. ہم کپاس پیدا کرتے ہوئے کہتے ہیں کپاس بھی بہت ہے. آپ کے ہاں کافی ہے، آپ کہتے ہیں جی نہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی، پھر آپ کی کاسٹ لو ہی رہے گی. کیوں؟ کافی کی کنزمپشن جو ہے وہ امیر ملکوں، جو ٹھنڈے ممالک ہیں وہاں. پاکستان میں چائے بھی قدرتی طریقے سے جو ہے، گو کہ آپ وہ انجینئرنگ کر رہے ہیں کہ بیج کو ایسا بنا لیں آپ کہ اس کی مدد سے کر سکیں، لیکن اصل چیز نہیں ہے. سیب پورے پاکستان میں اتنا نہیں ہوتا. مثلا کنزیوم پنجاب اور سندھ میں ہوتا ہے، پیدا فاٹا کے علاقے میں، یہ کے پی کے علاقے میں یا بلوچستان کے علاقے میں ہوتا ہے. سو اسے ڈویژن آف نیچر جسے آپ کہتے ہیں کہ نیچر نے آپ کو کہاں پر رکھا ہوا ہے. رشیا کی مثال آپ لیتے ہیں، رشیا رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے. یعنی امریکہ اور چین کے رقبے کے برابر روس کا رقبہ ہے، لیکن وہ بیکار ہے. کیوں بیکار ہے؟ وہاں پر تو برف جمی رہتی ہے. اچھا جی، اگر برف ہی جمی رہے گی تو پھر ہم وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی تو کیا، ہم اس علاقے میں جا بھی نہیں سکتے ہیں. انٹارکٹیکا ایک کنٹیننٹ ہے پورا جو ساؤتھ میں ہے، لیکن آئس کورڈ ہے. سو وہ آپ کے کام نہیں آتا. بارشوں کی مقدار، بارشوں کا دورانیہ، سو جسے آپ نیچرل فیکٹرز کہتے ہیں. نیچرل فیکٹرز کے بعد پاکستان اس میں اچھی کیٹیگریز میں فال کرتا ہے بہت حوالوں سے. دوسرا پھر ایلیمنٹ آ جاتا ہے ہیومن ریسورس، کہ ہیومن ریسورس آپ کے ہاں کس قسم کا ہے. وہ پھر وہی ساری باتیں سائنس اور ٹیکنالوجی اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے کہ آپ کے ہاں سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن، ان چیزوں کے اندر آپ کے ملک کی کیا صورتحال ہے. اچھا، پھر سائنس اور ٹیکنالوجی ہی کو لے لیں آپ. مثال کے طور پہ لیپ ٹاپ کا استعمال ہے، کمپیوٹر کا استعمال ہے، تو اس کے ساتھ پھر لٹریسی جو ہے وہ بریکٹ ہو جاتی ہے کہ جی لٹریسی ہوگی تو ان چیزوں کا استعمال اور بہتر استعمال جو ہے وہ ہو سکے گا. اس کے بعد پھر جو کسی بھی ملک کی ڈیولپمنٹ میں چیز رول پلے کرتی ہے، جس کا پاکستان کی جو اگزامپل ہے اس سے بڑا تعلق ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی کا کیا صورتحال ہے. یعنی انٹرنیشنلی آپ کس بریکٹ میں آتے ہیں، ورلڈ پاورز کے ساتھ آپ کے کیسے ریلیشن ہیں، ورلڈ پاورز کی نظر میں آپ کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو اس میں پھر پاکستان انفارچونیٹلی کریٹیکل پوزیشن میں رہا ہے. پاکستان ایک مسلم کنٹری ہے اور مسلم کنٹریز کو ویسٹرن پاورز کبھی بھی کسی بھی لیول پر اچھی نظر سے بہرحال نہیں دیکھتے. پاکستان کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جو اپنی پیدائش سے لے کے اب تک بحالت جنگ میں ہے.
میکسیمم جنگیں اس ملک نے لڑی ہیں، اپنی بھی پرائی بھی اور دوسروں کی جنگوں کا یہ بیٹل گراؤنڈ ہے. مثال کے طور پہ جو شیعہ سنی رفٹ ہے پاکستان کے اندر، سیکٹیرین رفٹ ہے، یہ بیسیکلی کولڈ وار کس کی ہے؟ بیسیکلی یہ سعودیہ اور ایران کی ہے، لیکن لڑی پاکستان میں جاتی ہے. پھر ایک سوشل ڈیولپمنٹ کا انڈیکیٹر ہوتا ہے، یعنی ایک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ، ہم بات کر رہے ہیں اکنامک ڈیولپمنٹ کی. اگر آپ کے ہاں سوشل ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی تو بھی اکنامک ڈیولپمنٹ ہٹ ہوتی ہے. اب سوشل ڈیولپمنٹ کیا ہے کہ آپ کے ہاں سوچ کا دھارا ایک ہونا چاہیے، لوگ لائک مائنڈڈ ہونے چاہیے. سوشلی آپ کی سوسائٹی، آپ کے لوگ ڈیوائسو نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ کو ورڈ وہ یاد ہو، یعنی پولرائزڈ نہیں ہونے چاہیے. پولرائز لوگ کون سے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر؟ بڑی سمپل اگزامپل ہے، ابھی کوئی ایشو ہوتا ہے آپ کی قوم دو دھڑوں میں بڑھ جاتی ہے. ایک کہتے ہیں یہ دیسی لبرل کہاں ہیں، دوسرے کہتے ہیں یہ مدرسے والے کہاں ہیں. مدرسے کے بچوں نے ایک کمپٹیشن میں روبوٹ کے انہوں نے ایک کمپٹیشن جیت لیا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو اب آپ اس کو شیئر کریں، نہ کہ آپ جو دوسرا آپ کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ یونیورسٹیوں کا ہے، وہ کالجز کا ہے، نہ کہ آپ اس کو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیں. سو یہ آپ کی تقسیم ہے سوسائٹی کے اندر، سیکٹیرین، پروونشل، لنگوسٹک، جسے لسانی تقسیم آپ کہتے ہیں. تو جب قوم ان چیزوں کی بنیاد پر آپس میں ڈیوائیڈڈ ہوگی تو وہ ایونچولی آپ کی اکنامک ڈیولپمنٹ کو بھی نیگیٹیولی ہٹ کرتی ہے. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آپ کے ہاں کتنی ہوئی ہے؟ یہاں پر اب بھی لوگوں کا ووٹ دینے کا سب سے بڑا معیار کیا ہے؟ انفارچونیٹلی کاسٹ سسٹم، کہ جی وہ کاسٹ سے باہر نہ شادی ہوتی ہے نہ لوگ ووٹ دیتے ہیں. تو جو لوگ پھر آپ کو آبزرو کرتے ہیں، انٹلیکچوئلز یا ورلڈ کے جو انسٹیٹیوشن، وہ کہتے ہیں وی آر سوری ٹو سے آپ کے ہاں ڈیولپمنٹ کی صورتحال، سوشل ڈیولپمنٹ کی، وہ زیادہ اچھی نہیں ہے. خاتون کا سوسائٹی میں کیا کردار ہونا چاہیے، اس پر بھی آپ کی قوم تقسیم ہے، اور بہت بری طرح سے تقسیم ہے. ایک بالکل وہ لبرل، وہ جو 8 مارچ کو ڈول ڈمکا کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر آپ دیکھیے آپ کے ملک میں کن ایشوز پر پالیٹکس ہو رہی ہے، کن چیزوں کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں، کن دنوں کا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جو سوشل سے ہی آتا ہے، ورک اکوہلک. ورک اکوہلک کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ دنیا میں قوموں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ کام کو ورشپ، اسے کہتے ہیں ٹرپل ڈبلیو. ٹرپل ڈبلیوز، یہ ٹرپل ڈبلیوز بڑا سمپل بات ہے لیکن اہم ہے. وہ کہتے ہیں وار، ورشپ اینڈ ورک پلیس. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. وہ کہتے ہیں جنگ میں جب آپ جاتے ہیں نا تو آپ آنکھ نہیں جھپکتے، جب آپ اپنی ورشپ پلیس پہ جاتے ہیں تو آپ عقیدت میں ہوتے ہیں، آپ فالتو بات نہیں کرتے، ہنستے نہیں ہیں، زیادہ ٹائم نہیں ضائع کرتے. وہ کہتے ہیں سیم ایٹیچیوڈ آپ کو ورک پلیس پر بھی لے کے جانا ہوگا. کس کے لیے؟ اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں. لائک جاپان کے اندر یہ سب سے پہلے بیماری آئی تھی، ورک اوہلک یعنی کام کرنے کا نشہ. الکوہلک اور ورک کو ملا کے یہ ورڈ بنا ہے. اس میں کیا ہوا کہ جاپان میں پتہ یہ چلا کہ لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ڈیتھ کیوں ہو رہی ہے جی؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کے لوگ اوور ورک کا شکار ہو گئے، چھٹیاں نہیں مناتے. جاپان میں ایسے انسیڈنٹ بھی ہوئے کہ اگر ان کے ورکرز کو نے تنخواہیں بڑھانے کے لیے کوئی مطالبہ کرنا تھا تو آپ حیران ہوں گے انہوں نے 8 گھنٹے کی بجائے 2 گھنٹے احتجاجاً کام کرتے رہے. ان سے پوچھا گیا بھی یہ کون سا احتجاج ہے؟ وہ کہتے جی ہم کام چھوڑ کے بھی احتجاج کر سکتے ہیں لیکن اس سے ہم لیتھارجک ہو جائیں گے.
اور جو 2 گھنٹے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں ہمارا ایکسپیرینس بڑھ رہا ہے. اسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹل ڈائلیماس. یعنی وہ بظاہر پروٹیسٹ کر رہے تھے. چائنا کی بات ہر بندہ اپنے نقطے سے دیکھتا ہے, اپنی نظر سے دیکھتا ہے. جب چائنا سے یہ خبر آئی کہ چائنا میں بھی یہ بیماری آ گئی ہے ورک اوہلک, کہ وہاں پر لوگ اوور ورک کی وجہ سے صحت خراب ہو رہی ہے اور لوگوں کی موت ہو رہی ہے, تو پھر وہاں پر جو انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں, جو سوچ سمجھ والے لوگ ہوتے ہیں, وہ وہیں پر ان پر ٹک لگا دیتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ قوم ترقی کرنے سے ان کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. اسے آپ قوموں کا مزاج کہتے ہیں. یعنی ڈیولپمنٹل اپروچ. آپ سرکاری مال کو کیا سمجھتے ہیں؟ سرکاری نوکری کرنے والے, اب آپ نے دیکھا ہوگا سرکاری ہاسپٹل نہیں جانا, اسکول نہیں جانا, کالج نہیں جانا, نوکری لوگ سرکاری ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کیا ہے کہ وہاں پر فرلو لیو, یہ جو آپ کہتے ہیں نا فرلو, آپ کی انٹرسٹ کے لیے میں بات بتاؤں, یہ انگلش کا ورڈ ہے فرلو, کہ جی بس کھانا پوری کی اور اس کے بعد نکل گئے. پوری دنیا میں بیوروکریسی کا کانسیپٹ ختم ہو چکا ہے. آپ کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے, آپ لوگ اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے میرے پاس اسی چیز کی پریپریشن کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے. یہ تو بیوروکریسی تو گورے نے بنائی تھی. گورے کا کام یہاں پر رول کرنا تھا. اب جو آپ کی حکومتیں ہیں ان کا کام ہے لیڈ کریں. ڈاکٹر, انجینئر, یہ لوگ چھوڑ کے کیا کرنا ہے جی, میں نے سی ایس ایف کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی, قوم کی خدمت کرنی ہے. وہ خدمت نہیں ہوتی. وہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ پرکس, پریولیج, اختیار, اندھا اختیار ملے گا. آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے؟ لوگ جرنیلوں پہ بات کرتے ہیں, سیاستدانوں پہ بات کرتے ہیں. اس قوم کی سب سے بڑی بدقسمتی ابھی تک جو ہے, جس پر کبھی ہاتھ نہیں ڈلا, وہ آپ کی بیوروکریسی ہے. آپ کبھی نیتن یاہو کی وہ سپیچ سنیں جس میں وہ ترقی کے راز بتاتا ہے اسرائیل کے, تو اس میں بڑا کلیئرلی کہتا ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ایک راز یہ ہے کہ ہم نے بیوروکریسی کو, مطلب آپ کہہ لیں کہ امپاورڈ نہیں رہنے دیا, انہیں نیوٹرلائز کر دیا. پروفیشنلز اگر نہیں آگے آئیں گے, جن کا مثال کے طور پہ آپ کے ہاں پولیٹیکل ڈیولپمنٹ میں بھی اتنی بڑی ویکنس کیا ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ کے لوگ جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں ان کے لیے بی اے کا معیار بھی آپ نے نہیں رکھا ہوا. اب آپ کہتے ہیں جی پاکستان میں لٹریسی ریٹ کم ہے, ہم نے اس لیے رکھا ہوا. بھائی اب اتنا بھی کم نہیں ہے. اگر یہی بات ہے تو آپ پھر جو ایک باربر شاپ والا ہے, پرانے وقتوں میں وہی دوائی دیا کرتا تھا, اسی سے جا کے دوائی لے لیں. دوائی لیتے ہوئے تو آپ ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں. سو پولیٹیکل ڈیولپمنٹ, پولیٹیکل کلچر نہیں ہے آپ کا. آپ کے ہاں شخصیات رول کرتی ہیں. ابھی تک نون لیگ کا ایم این اے بیٹھا ہو, پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہو, ایم کیو ایم کا بیٹھا ہو, تو وہ سب سے پہلے گفتگو میں ایک پوائنٹ ریز کرتا ہے کہ یہ قائد, ہمارے قائد کا ویژن ہے. تو آپ نے کبھی کسی امریکن, یورپین کو کبھی سنا ہے کہ وہ کہیں کہ جی ہمارے فلاں بندے کا یہ ویژن ہے؟ وہ بھائی ان کی گورنمنٹ کا ویژن ہوتا ہے, ان کے پروفیشنلز کا ویژن ہوتا ہے. وہاں ایک شخص کا, آپ کو ایک بڑی عجیب ٹریجڈی بتاتا ہوں. ہیرو جو ہوتے ہیں, ہیرو پیدا ہی جاہل معاشروں میں ہوتے ہیں. اب تھوڑی سی ہماری گفتگو میننگ فل ہونے لگی ہے. 1 منٹ کے لیے رکیے. آپ جاپان ورلڈ وار 2 ایٹم بم گرا, قوم تباہ کر دی, 2 شہر کر دیے. قوم پھر اٹھی, اٹھتے گئے, اور جب تک چائنا نمبر 2 نہیں تھا, امریکہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی اکانومی جاپنیز تھے. سو یہ جو مریکل ہوا, جو مریکولس ڈیولپمنٹ ہوئی, آپ ان کی کوئی سائٹ پہ جائیں, آپ ان کی گورنمنٹ کے اندر کسی بندے کی تصویر نہیں دیکھیں گے آپ کہ جو یہ کہہ سکے کہ یہ اس ایک بندے کی وجہ سے ہوا ہے. امریکنز جو ہیں, وہ جو ان کا بانی صدر تھا یا لنکن کے بعد, وہ کسی اپنے صدر کی بھی ورشپ نہیں کرتے.
ہم بات کر رہے ہیں بظاہر پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی. پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف بھی جائیں گے. اور اگر اسی طرح ہوگا کہ ایک خاندان پہلے نواز شریف، پھر شہباز شریف، پھر حمزہ شہباز، پھر وہ مریم شہباز، اور پیپلز پارٹی نے انتظار کیا. بالکل تھوڑی سخت مثال ہے کہ جس طرح گاؤں میں ایک کسان ہوتا ہے تو اس کے پاس ایک بیل ہوتا ہے، اسی سے اس نے ہل چلانا ہے، تو وہ اسی کے جوان ہونے کا جس طرح انتظار کرتا ہے، آپ لوگوں نے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے بلاول کے بالغ ہونے کا انتظار کیا ہے. تو اعتزاز احسن، رضا ربانی اور اتنے قداور لوگ، کیا وہ سب ڈفر ہیں؟ اکنامک ڈیولپمنٹ ریلیٹ کرتی ہے پولیٹیکل ڈیولپمنٹ سے، سوشل ڈیولپمنٹ سے، کہ آپ کے ہاں کون سے شعبے ہیں جن کو مقدس سمجھا جاتا ہے. یہ مت سمجھیے گا کہ میں پروفیسر ہوں تو میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے. جتنے بھی دنیا کے ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پر میکسیمم سیلری پروفیسرز کو ملتی ہے، ڈاکٹرز کو ملتی ہے، میکسیمم سیلری. یہ جاپان کا واقعہ ہے کہ وہاں کے جو جاب سرکاری کرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہماری سیلری بڑھائی جائے، تو انہوں نے کہا جی کیسے آپ کی سیلری میں ٹیچروں کے برابر کر دوں. انہوں نے آپ کو بنایا ہے. اب اگر ایک ٹیچر اسودہ حال ہی نہیں ہوگا، ذریعہ معاش کی اس کو فکر ہوگی، تو آپ خود سوچئے کہ وہ کس طرح سے کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے. جرمنی، امریکہ، یو ایس، یہ یو کے، فرانس، وہاں پر اگر کسی سٹوڈنٹ کی ڈاکیومنٹس پر ان کا پروفیسر لکھ دے کہ جی اس کو اتنے پیسے اسکالرشپ کی مد میں دیے جائیں، ضرورت ہی نہیں ہے اس گورنمنٹ کی کہ اس کو وہ فنڈ ریلیز نہ کیے جائیں. آپ کے ہاں ابھی تک جو فنڈز ہیں، جو چیزیں ہیں، مثلا آپ کے ہاں اس دفعہ گورنمنٹ نے کٹ لگایا ہے ایجوکیشن سیکٹر کے اوپر، تو جو انٹلیکچوئل ہوگا وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ یہ تقریباً ایک سازش کے مترادف ہے کہ اگر انہوں نے ایجوکیشن کے بجٹ پر کٹ لگا دی ہے. بھئی ملک آپ کا کنہوں نے بنانا ہے؟ مثلا علاج آپ کا ڈاکٹروں نے کرنا ہے. ڈاکٹر کہاں سے آئیں گے؟ تعلیم سے آئیں گے. آپ کے ہاں جو اعدادات ہوں گی، جو مشین بنے گی، جو کمپیوٹر بنے گا، کون بنائیں گے؟ انجینئر بنائیں گے. انجینئر کہاں سے آئے گا؟ ایجوکیشن سے آئے گا. سو اکانومی اٹس ناٹ دیٹ سمپل تھنگ. اور پھر پاکستان کے کانٹیکس میں جو ہمارا اگلا ٹاپک بھی ہوگا اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، کرپشن. وہ کہتے ہیں جی آپ کے ہاں لٹریسی 50% بھی ہو چل سکتی ہے، ڈکٹیٹرشپ بھی چل سکتی ہے، ہم نہیں کہتے ہیں خیر ہے، لیکن اگر آپ کے ملک میں تعلیم ترجیح نہیں ہے اور ساتھ کرپشن ہے تو آپ فارغ ہیں. مثال کے طور پہ اس آرگیومنٹ کو سمجھیے. دنیا کی پہلی بڑی اکانومی ہونے جا رہا ہے چائنا. Keep in your mind, China is not a democratic country. شی جی پنگ جو ان کا صدر ہے، یہ اب تاحیات صدر رہے گا، ٹل ڈیتھ یہی رہے گا. سو یہ نظریہ تھا جو فیل ہو گیا. اس سے پہلے اس کو روس نے فیل کیا تھا. روس میں 1923 میں آ گیا تھا وہ لینن کے مرنے کے بعد اسٹالن. 30 سال وہی رہا تھا. لیکن دنیا کی تیز ترین ترقی آج تک 2 ملکوں نے کی ہے. ایک رشیا نے کی تھی، ایک چائنا نے کی ہے. اور ویسٹرن تھاٹس کے جو لوگ ہیں وہ ہل کے رہ گئے ہیں کہ ہم اپنی یونیورسٹیوں میں اب کیسے پڑھائیں کہ سب کچھ جمہوریت سے آتا ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کرپشن نہیں ہوگی اور تعلیم. اچھا تعلیم سے مراد صرف یہ لگے آپ تحقیق کر لیں، ایجوکیشن اینڈ ریسرچ کر لیں. وہ کہتے ہیں یہ اگر ہو تو ترقی ہو جاتی ہے. مطلب آپ انڈیا کی اگزامپل لے سکتے ہیں. انڈیا میں تو ڈیموکریسی کبھی ڈیریل نہیں ہوئی، پھر ان کی یہ حالت کیوں ہے؟ پھر وہاں اتنی جہالت اور غربت کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہاں پر کرپشن ہے. یعنی صرف آپ نے بات کو نریٹ نہیں کرنا ہوتا، آپ نے لاجیکلی اس بات کو پروو کرنا ہوتا ہے. کہتے ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں یہ تو کنویں پی جائیں، یہ دریا پی جائیں. سو پاکستان کے کانٹیکسٹ میں
करप्शन इज अ लीथल थिंग। आपको इतने कर्जों के बोझ के नीचे किसने लगाया? करप्शन ने लगाया। आप कर्जे लेते गए, वो सड़क बन रही है, वो फलां चीज बन रही है। हाँ, फिर जिस मुल्क में तरक्की का मेयार ही सड़क हो, आप अक्सर देखिएगा तरक्याती फंड जी रिलीज हो गया, अच्छा जी क्या रिलीज हुआ है? रिलीज हुआ है जी सड़क बन रही है। और आप थोड़ा सा सोचिए, जिस गली मोहल्ले इलाके में आप रहते हैं वहां पे जो भी सड़क बनती है वो हर 4 से 5 साल के बाद दोबारा बन रही होती है, लेकिन असल फंड उसका जो होता है वो आता है, वो सड़क 10 से 15 साल उसका एक उसमें डेबरी भी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। सो कौम की तरजीहात, मसलन पाकिस्तान में कुछ इंडिकेटर्स जो बदले हैं, यानी जहां पर कोई चेंज आई है, मसलन एक बहुत बड़ी चेंज पाकिस्तान में आई है, और वो चेंज किस शक्ल में आई है कि अब पाकिस्तान में पहले इसको तालीम को तरजीह नहीं दी जाती थी, सॉरी फीमेल के लिए, उसमें अब बेहतरी आई है, वो गैप अब ब्रिज अप होना शुरू हो गया। ये एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो पाकिस्तान में कोट किया जाता है। लेकिन अभी और बहुत सारी चीजें हैं। मिसाल के तौर पे 30 लाख बच्चे आपके मदारस में पढ़ रहे हैं। लफ्ज मदरसा जेर बहस नहीं है, जेर तनकीद नहीं है। बहस ये है कि उनको पढ़ा क्या रहे हैं आप उन्हें सिर्फ एक मसलक की तालीम दे रहे हैं उस बंदे को। तो कहा यह जाता है कि वो 30 लाख बंदा जब आपका मेन धारे में, कौमी धारे में आएगा तो वो तकरीबन एक बंद दिमाग वाला, बंद गली का वो मुसाफिर होगा। मसलन आप उन्हें भी कोई इंटर्नशिप करवाएं। कौमों की तरक्की कैसे होती है कि आपके यहां जो करोड़ों, लाखों से करोड़ों में जो लोग कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, ट्री प्लांटेशन के दिन एक मुहिम लॉन्च कर दे, तमाम बच्चे स्कूलों में पहुंचे, हर बच्चा 5 पौधे लगाए। पौधा ये ना हो कि 1-1 फुट का लगा दे, वो मसला जाता है। 5-6 फुट का पौधा है तो आप एक कैंपेन लॉन्च कर दें, पाकिस्तान में हर मौसमकारी के दर्ज में हम 10 करोड़ पौधा लगाए। आपके यहाँ जो रोड जा रही है, हमारे यहाँ गर्मी 6 माह रहती है, सर्दी 3 माह होती है, आप उसकी दोनों साइडों पे अगर दरख्त लगा देंगे तो जी जो ठंडी सड़क का कॉन्सेप्ट होता है, वहां से जितनी गाड़ियां गुजरेंगी उनको एसी कम चलाना पड़ेगा, उनको एसी कम चलाना पड़ेगा, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लोगों की सेहत बेहतर हो जाएगी। सो डू नॉट टेक डेवलपमेंट एज अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आप अपनी इन्वायरमेंट को डेवलप नहीं करेंगे, प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, आप भूल जाएं कि आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट उन मुल्कों में जाती है जहां अमन हो, यहां शिद्दत पसंदी ना हो, जहां पर नेगेटिव एस्पेक्ट्स जो हैं वो मिनिमम पाए जाते हैं। सो डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बला का नाम है। सो होप कि अब आज के लेक्चर के बाद डेवलपमेंट क्या चीज है, किस तरह बनती है, आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी एक ये आप लोगों का नया ऐड लगा है, उसमें उन्होंने शायद आप ये बताया था कि आज से तकरीबन ना 20-25 साल पहले, मैं अभी स्टूडेंट ही था, एहतियातन मैंने इनको 20 साल कहा, तो मैंने एक ऐसे लिखा था जो पाकिस्तान बेस, पूरी पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान ने कंपटीशन करवाया था। लकीली वो ऐसे मुझे मिल गया है, तो मिला तो मुझे याद आया, तो वो इंशाल्लाह स्कैन करके आप लोगों को देंगे। तो एक उसमें जो बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि उस ऐसे को लिखते हुए मुझे 6 से 7 दिन लगे थे। तो आप लोग लिख रहे हैं, लेकिन जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत जल्दी में लिखते हैं, बहुत जल्दी में ना करें। अभी आपने लेक्चर सुना, देखें एजुकेशनल साइकोलॉजी समझे। एजुकेशनल साइकोलॉजी कहती है इट टेक्स यू 3 अटेम्प्ट्स। मैंने जितनी गुफ्तगू आपसे की है, बहुत सारी बातें अभी आपके जहन में होंगी। कहा यह जाता है कि आध घंटे से घंटे के बाद उसमें से ना 25 से 40 जो है वो आप रिटेन करेंगे, बाकी का स्किप हो जाएगा। तो अभी आध घंटे में ये लेक्चर अपलोड होगा, इस लेक्चर को दोबारा सुनिए, फिर थर्ड टाइम चाय का कप रख के, कॉपी पेंसिल रख के,
پھر تیسری دفعہ سنیے اور اس کے پوائنٹس بنائیے. ان پوائنٹس کو بنانے کے بعد بریک دے کے پھر خود سوچئے کہ آپ کے ذہن نے ابھی تک کیا پرسیو کیا, کیا کنسیو کیا, کتنی سمجھ آئی. اس کے بعد اگر کوئی پوائنٹ پھر بھی رہتا ہو تو پھر اس کو کہیں سے ریوائنڈ کر کے وہ دیکھیے, پھر لکھا کیجیے, فوراً نہ لکھیے. اسے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو بھی جتنا کتنا انٹرو وغیرہ لکھتے ہیں وہ بڑا ادھورا سا اور بیسک سا ہوتا ہے, یعنی کیا کہہ لیں کہ ایک پرائمری یا انٹرمیڈیٹ لیول کا ہوتا ہے, تو اس سے وہ مقصد پورا نہیں ہوتا. اور آخری بات یہ ہے کہ جب آپ لکھ لیتے ہیں, لکھنے کے بعد اپنی ہی تحریر کو ایک دفعہ خود بھی دیکھا کریں کہ جہاں پر میں اس ورڈ کے علاوہ کیا ورڈ لا سکتا ہوں یا لا سکتی ہوں, اس جگہ کون سا ایڈیم آ سکتا تھا, کہاں آرٹیکل کی غلطی ہوئی ہے, کہاں میں نے بہت شارٹ سینٹنس ایسے لکھ دیا جو کہ فٹ نہیں ہوتا. تو لامحالہ بات ہے کہ آپ اپنی ہی تحریر کو خود امپروو کریں گے. سو اس قسم کی ایفرٹ کے ساتھ آئیے, اور امید ہے کہ نیکسٹ کلاس جب پرسوں ہوگی اس وقت تک آپ کو وہ ایسے بھی سکین ہو کے یہ جمشید صاحب یا حسنین صاحب یا میں اپلوڈ کر دوں گا, وہ آپ کو مل جائے گا. ہے اسلامیات کا ہی, کیونکہ وہ ربیع الاول کے سلسلے میں وہ کمپٹیشن ہوا کرتا تھا, اب تو اس کی کبھی ایڈ نہیں آئی, تو لیکن وہ ایسے میں آپ کو دوں گا. تھینک یو.